صدق اللہ العظیم۔ کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو بناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بنایا تھا۔ بہت بہتر ہے تو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ پڑھا کر دن کے میدان میں میرے شبیر نے قرآن تلاوت کرتے کرتے شام کر دی جان بھی قربان۔ اسی قرآن کے ہم بھی ترانے گنگناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ کے اندر ہر فرد اپنے حصے کا امتحان دے رہا ہے۔ کوئی دولت اور امارت کے ساتھ دے رہا ہے، کوئی غربت کے ساتھ دے رہا ہے، کوئی تنگ دستی کے ساتھ دے رہا ہے، کوئی ساتھ اور کوئی بیماری کے ساتھ۔ بیماری والا شاید یہ سمجھتا ہو کہ صحت والے کا امتحان آسان ہے، اور تنگ دست یہ سمجھتا ہو کہ مالدار کا امتحان آسان ہے۔ بے اولاد یہ سمجھتا ہوگا کہ اولاد والے کا امتحان آسان ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ تندرست ہو، وہ بیمار ہو، ہر شخص اس امتحان گاہ کے اندر ہے اور امتحان میں مبتلا ہے۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو یہ خواہش ہوئی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کی کہ اللہ پاک میری دعا قبول ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو کسی قسم کا۔ تو ایک دن اس کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم دنیا میں کسی شخص کا مثل بتاؤ کہ مجھے اس جیسا بننا ہے، تمہیں اللہ پاک اس جیسا بنا دیں گے۔ کوئی آئیڈیل ہو تمہارا کہ جی یہ میرا آئیڈیل ہے، اس جیسی زندگی گزارنی چاہیے، تو اللہ پاک تمہیں اس جیسا کر دیں گے۔
اب اس نے چونکہ اس پہلو پہ سوچا نہیں تھا تو کہنے لگا مجھے کچھ دن کی مہلت دیجیے، میں غور و فکر کر لوں کہ جی کس جیسا مجھے بننا ہے۔ بات طے ہو گئی، کچھ دن کی مہلت مل گئی۔ اب اس نے اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں غور و فکر شروع کیا کہ مجھے کس جیسا بننا چاہیے۔ جس شخص کو دیکھتا پھر اس میں کوئی نہ کوئی تنگی دیکھتا، کوئی مشکل دیکھتا۔ آخر کار اس کی نظر ایک سنار پر پڑی۔ وہ بڑا مال و دولت والا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، صحت بھی اس کی مثالی تھی، اولادیں بھی بہت ساری تھیں۔ اس نے اس کو ہر طریقے سے پرکھا اور پھر یہ سوچا کہ بھئی اس جیسا بننا چاہیے، یہ میری آئیڈیل شخصیت ہے دنیا کے اندر۔ پھر اس کے دل میں آیا کہ چلو میں اس سے پوچھ لوں ایک دفعہ کہ اس کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی تو نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کو اپنا قصہ سنایا اور کہنے لگا کہ جی میرے پاس مہلت ہے اب کم، اور میں نے ایک طویل سوچ و بچار کی ہے، سروے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، سروے کیا ہے میں نے۔ آج کل ہم بھی سروے کرتے ہیں، کوئی چیز لینی ہوتی ہے ہم پہلے سروے کرتے ہیں، کوئی جگہ لینی ہو تو سروے کرتے ہیں کہ جی مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہم استخارہ کیا کرتے تھے، آج کل ہم سروے کرتے ہیں۔ بہرحال تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نے سروے کیا ہے، تو میرے نزدیک آپ جو ہیں وہ سب سے آئیڈیل شخصیت ہیں، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو تاجر تھا، جو سنار تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھ جیسا تو بالکل نہیں بننا، میں تو سب سے محروم شخص ہوں، میں تو سب سے محروم شخص ہوں۔ اس نے کہا جی آپ تو شان و شوکت والے ہیں، آپ کی 10-15 بیٹے ہیں، بیٹوں کی بڑی شان ہے بھائی۔ جس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اولاد کا ذکر کیا، پہلے بیٹوں کا ذکر کیا، پھر بیٹیوں کا ذکر کیا، تو آپ کی تو بڑی شان ہے، بڑے ٹور ہیں۔ کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں تو انتہائی کم نصیب انسان ہوں، یہ جو میری اولاد تمہیں نظر آتی ہے میری اولاد نہیں ہے، یہ تو میں بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیوی کے عشق کی وجہ سے میں نے اپنی نفس بندی کرا لی، پھر اللہ نے مجھے صحت دے دی، تو یہ اولاد میری نہیں ہے، میں تو سب سے بد نصیب آدمی، مجھ جیسا نہیں بننا۔ تو مولانا روم نے جو حکایت بیان کی اس کے بعد فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ، اس لیے کہ یہ امتحان گاہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر شخص اپنے سے جب اوپر دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید اس کا امتحان آسان ہے۔ کتنے دولت مندوں کو اس خواہش کا اظہار کرتے دیکھا گیا کہ کاش میرے پاس دولت نہ ہوتی، میں سکون سے رہ لیتا۔ دولت مندوں کو، اور یہ ایسا کچھ بناوٹی بھی نہیں ہوتا، وہ حالات سے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس دولت ہی نہ ہوتی، اور جو غریب ہے وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی۔ جو تندرست ہے وہ بیمار اس کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ کاش میں تندرست ہوتا، اور جو تندرست نظر آتا ہے جب اس سے پوچھو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے جی مجھے کیا کیا مسئلے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، غالباً قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہنے لگے کوئی CSS آفیسر تھا اور اس کو بخار رہتا تھا اکثر، تو وہ اس بخار سے عاجز آ گیا، تو اس نے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ پاک مجھے کبھی بخار نہ ہو، حالانکہ یہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آپ مجھے صحت عطا فرمائے، یہ دعا مناسب ہے۔ اس نے یہ دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ پاک مجھے کبھی بخار نہ ہو بس، اور اللہ کی شان اس کا بخار اتر گیا۔ اس کے بعد اس کی گردن کے اندر درد شروع ہوا، کچھ عرصے بعد ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹر کہنے لگے جی انہوں نے کچھ گولیاں وولیاں دی لیکن صحیح نہیں ہوا، کافی اس نے اس پہ
پیسہ بھی خرچ کیا اور تکلیف بھی بڑھتی گئی. آخر ڈاکٹروں نے کہا جی یہ جو بیماری ہے یہ ہڈیوں کی کوئی بیماری ہے، اور اس میں جب انسان کو بخار ہوتا ہے نا تو یہ بیماری نہیں لگتی، ہڈیاں نرم رہتی ہیں. آپ کو بخار نہیں ہو رہا، ہم نے آپ کو ہر طرح کی گولی دے دی، آپ کو بخار ہوگا تو آپ کا یہ درد جائے گا. آپ کو بخار ہوگا تو آپ کا یہ درد جائے گا. اور وہ کیا دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک مجھے بخار نہ ہو. اس لیے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، بیماری سے کسی بھی چیز سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. ہو سکتا ہے جسے ہم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہوں وہ ہمارے لیے رحمت ہو. وہ کسی نے مجھے ایک میسج واٹس ایپ پہ مجھے بھیجا، اس میں ایک ٹرک ہے اور ایک سڑک کے کنارے وہ ٹرک جو ہے وہ نیچے الٹ رہا ہے، اور اس ٹرک بڑا مال بردار ٹرک ہے اور اس پہ کافی گاڑیاں ہیں. تو اس میں نیچے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ بوجھ سمجھ رہے ہو وہ آپ کو بچانے کا ذریعہ ہو. یعنی وہ ٹرک اس طرح ہے کہ وہ پل سے نیچے گر رہا ہے، اگر اس کے پیچھے بوجھ نہ ہوتا تو وہ نیچے گر جاتا. اس کا کیبن جو ہے وہ بالکل لٹکا ہوا ہے، پیچھے بوجھ کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو ہماری حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض چیزوں کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے لیے عافیت ہوتی. تو یہ زندگی ہمارے لیے یہ امتحان گاہ ہے. اب اس امتحان گاہ میں جس کو دولت دے کے آزمایا وہ شکر ادا کرے، جس کو صحت دے کے آزمایا وہ شکر ادا کرے، اور جس کو بیماری اور غربت دے کے آزمایا وہ اس پر صبر کرے، وہ اس پر صبر کرے. اس لیے کہ اس زندگی کے بعد پھر جب ہمارا امتحان شروع ہوگا پھر اس میں وہ بڑا لمبا امتحان ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، عرض کی کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے ایک بات یاد آ گئی. سائل نے پوچھا حضرت کون سی بات؟ فرمایا فضیل بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ ایک دن یہاں بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے روایات میں پڑھا کہ پل صراط جو ہے وہ 15,000 سال کی مسافت پہ ہوگا. 5,000 سال اس کی چڑھائی ہوگی، 5,000 سال اس کا درمیانی فاصلہ ہوگا اسٹریٹ سیدھا جو ہے، اور 5,000 سال اس کی اترائی ہو گئی. تو جب انسان پل صراط سے گزرے گا تو 15,000 سال تک وہ مسافت میں رہے گا. اور پھر فرمایا کہ جب 50,000 سال گزر جائیں گے، کتنے؟ 50,000 سال، تو جنتیوں کو پھر ہوش آئے گا. تھوڑی جس طرح کوئی مشکل واقعے سے بندہ آئے تو اس کو تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہوتے ہیں. حواس بندے کے بحال نہیں ہوتے. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں. میں پاکستان میں پڑھتا تھا تو ہم پکنک پہ گئے یہ ساحلی علاقوں پہ. تو اب نہا رہے تھے سارے ساتھی، تو اچانک ایک شور مچ گیا ایک طرف. تو میں بھی وہاں جا کے چلا گیا. دیکھا جی ایک نوجوان ہے، اس کو یہ جو لائف گارڈ جو ہوتے ہیں بچانے والے، انہوں نے اس کو بچایا ہوا ہے. تو اب وہ نوجوان جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور باقی جو لائف گارڈ ہیں اس کو پمپ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں اس نوجوان کو ہوش آ گیا. تو یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. تو وہ نوجوان سے کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کبھی ایک کو دیکھتا تھا کبھی دوسروں کو دیکھتا تھا، اس کو حواس نہیں تو اپنا نام نہیں بتا پایا. اور کافی دیر کے بعد جب اس کو یعنی تقریباً 5-10 منٹ کے بعد جب اس کو تسلی ہوئی کہ میں بچ گیا ہوں، پھر اس نے بتایا جی میرا یہ نام ہے اور میرے ساتھ 3-4 اور بھی لوگ تھے جو ڈوب رہے تھے. تو 50,000 سال کے بعد جب جنتی کیونکہ حواس بحال ہوں گے نا، تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھیں گے کہ جی کیا سارے لوگ جو ہے پل صراط سے گزر کے آ گئے؟ کیا سارے لوگ پل صراط سے گزر کے آ گئے؟ تو جنتیوں میں سے کوئی کہے گا نہیں، ایک فرد باقی ہے، ایک بندہ باقی ہے. تو حضرت فضیل بن غیاث نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں وہ ایک بندہ کہیں میں نہ.
وہ ایک بندہ کہیں میں نہ ہوں۔ مجھے اس سے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، غالباً حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح دنیا میں مجلسیں ہیں نا، جنت میں بھی مجلسیں لگیں گی، اور ساتھی ایک دوسرے کو، جس طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نا، ہم جنت میں بھی پہچانیں گے۔ تو اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم جنت میں مجھے نہ دیکھو، اگر تم جنت میں مجھے نہ دیکھو تو اللہ رب العزت سے میرے بارے میں سوال کرنا۔ یہ میری بھی اپنے دوستوں کو یہ وصیت ہے، اگر مجھے جنت میں نہ دیکھیں تو میرے بارے میں اللہ سے سوال کریں، اللہ پاک ہمارا ساتھی تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو آنے والا جو امتحان ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہ دنیا جو ہے اسے ہم سختی سمجھتے ہیں، اس کی کوئی سختی نہیں ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ رب العزت نے جو جہنم بنائی ہے اس کا ایندھن ہی انسانوں کو اور پتھر کو ایندھن بنایا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان پہ فرشتے جو نگراں مقرر کیے ہیں وہ بڑے سخت دل ہیں، دل بھی ان کا نرم نہیں ہے، سخت دل کے فرشتے جہنم پہ اللہ نے جو فرشتے کا جو انتظام دیا ہے فرشتوں کو، وہ سخت دل کے ہیں، ان پہ اثر نہیں کرے گی بندے کی آوازاری۔ اس دنیا میں آسان ہے، وہاں جہنمیوں کو جب عذاب دیا جائے گا، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک عالم کو ایسا عذاب ہوگا کہ جہنمی اپنے عذاب کو بھول کے اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، اپنے عذاب کو بھول کے اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے کہ تمہارا ایسا کون سا گناہ تھا کہ تمہارا اتنا عذاب ہے؟ تو وہ کہے گا میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا، خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ آج ہمارا سننا اور سنانا یہ قیامت کے دن حجت اور دلیل بنے گا۔ یہ قیامت کے دن حجت اور دلیل بنے گا کہ تم نے سنا تھا نا، کسی میرے بندے نے تمہیں کہا، تم نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ اور سنانے والے سے کہا جائے گا تم تو لوگوں کو سناتے تھے، تم نے خود اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ دنیا کا معاملہ بہت آسان ہے، یہاں اگر کسی بندے کو کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو یار دوست بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، گھر والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ میرے مشاہدے میں نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کا کوئی بھی نہ ہو سکتا ہے ہو، لیکن میرے مشاہدے میں نہیں ہے جس کو ایک بھی فرد پوچھنے والا نہ ہو۔ اور یہاں سے جانے کے بعد تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی قبر میں کیا معاملہ ہے، قبر میں کیا، وہاں تو تنہائی ہے انسان کی، تو وہ اس امتحان سے مشروط ہے۔ یہاں امتحان میں اس نے کیا کام کیے؟ اگر اللہ نے دولت دی تھی تو غریبوں میں مال خرچ کیا، اس دولت پہ شکر کیا، اور اگر اللہ نے غربت دی تھی تو اس پر صبر کیا۔ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس مال نہ ہوتا۔ جس کے پاس دولت ہوگی غریب اس سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اور اس آزمائش گاہ کے اندر ہر فرد آزمائش میں ہے۔ اب وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مریں گے تو دیکھا جائے گا، سمجھتے ہی نہیں آزمائش کو۔ حضرت صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ پھر دیکھا نہیں جائے گا، پھر تو دکھایا جائے گا۔ دیکھنے کا وقت تو یہ ہے، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی ہم اس امتحان میں پورے ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہاں تو ہمیں خود بخود دکھا دیا جائے گا، جب بندے کی آنکھ بند ہونے کا وقت آتا ہے اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے. کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، اب موت کے اور قبرستان میں بہت روتے ہیں. فرمایا یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں پر پھنس گیا وہ پھنس گیا. جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے میرا معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اس لیے کہ پھر بہت لمبا سفر ہے. ہم اس زندگی کو مشکل سمجھتے ہیں، یہ بہت آسان ہے. اس کے بعد بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے. قبر کا معاملہ ہے، پھر حشر کا معاملہ ہے، پھر کہیں جا کے جنت کا معاملہ ہے. بہت لمبا سفر ہے. اور اس سفر کی آسانی جو ہے وہ اس دنیا میں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یہاں کے معاملات سے ڈیپینڈ کرتی ہے. یہاں جتنا ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، جتنا ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، وہاں اتنی آسانی ہو جائے گی. جب حشر میں کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے بندوں کو وہاں بھی سایہ ملے گا. جب حشر کے میدان میں پانی نہیں ہوگا اللہ کے بندوں کو وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے. یہ ساری آسانیاں، وہاں کی جو آسانیاں ہیں وہ سب یہاں کی محنت پہ منحصر ہیں. ویسے انسان بڑا پلانر ہے، اپنے آپ کو پلانر کہتا ہے. ہم بچپن سے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں، جی ابھی یہ اسکول میں لے لے، پھر یہ اسکول میں چلا جائے گا، پھر کالج میں چلا جائے گا، پھر اتنی عمر تک عمریں بھی ایڈجسٹ کراتے ہیں ہم کہ جی اتنی عمر تک یہ یونیورسٹی میں چلا جائے گا، اتنی عمر تک یہ نوکری کر لے گا، اتنی عمر تک پھر اس کی شادی کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم نہیں سوچتے کہ اتنی عمر تک زمین کے نیچے چلا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا. بس یہاں تک پلاننگ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اپنی پلاننگ بھی ہم یہیں تک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 60 سال 70 سال 80 سال اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس وقت کی پلاننگ آج کرنی ہے، اس کے بعد پھر وقت نہیں ہے. جب موت کے فرشتوں کو انسان کہے گا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، کہے گا وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا. کہ کس حال میں وقت ختم ہوگا یہ بھی کوئی نہیں جانتا. کس حال میں وقت ختم ہو جائے گا کسی کو نہیں پتا. اسی لیے ہر حال میں ایسی کوشش کرے کہ ہر حال میں ایسے حال میں رہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. جب وقت ختم ہو جائے گا موت کا فرشتہ آ جائے گا، آؤ چلو. تو ایسی تیاری ہو کہ پھر بندے کو یہ نہ ہو کہ جی میں نے وصیت کرنی ہے، میں نے اس کا حق دبایا ہے، وہ دینا ہے، میں نے نمازیں پڑھنی ہے. یہ ابھی کرنا ہے اس وقت. اگر 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے سو لے گا تو بیمار نہیں ہوگا. 4 روٹی کی جگہ 3 روٹی کھا لے گا، بیمار نہیں ہوگا. کار کی جگہ موٹر سائیکل پہ یا پیدل چلا جائے گا، بیمار نہیں ہوگا. تو اپنی آسائشوں کو کم کر دے، اپنی خواہشات کو کم کر دے، جمع کر دے آگے کے لیے. جو ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، جو ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ تو ہمارے لیے اس زندگی کا مثالی نمونہ ہے. کبھی ان کی حالت زار دیکھیں، 18 20 افراد ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں اور معمولی سا کھانا کھاتے ہیں. ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے جی پیسہ بچ جائے. کوئی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، بولتے ہیں نہیں یہ اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، وہ فوراً اس کو ریال سے اور ڈالر سے کنورٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس سے کہے کہ تم اتنا کماتے ہو تم خرچ کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہے گا میں یہاں کے لیے نہیں کماتا، تم پاکستان آنا میرے گھر، وہاں تم دیکھنا. ایسے ہی ہے. پھر جب یہاں آتا ہے تو یہاں پھر ان کی شادیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ جی یہاں کماؤں گا، وہاں جا کے خرچ کروں گا. تو انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، یہ ہمارے کمانے کا وقت ہے، خرچ کرنے کا وقت تو قبر کے اندر ہے. یہاں جو کمائے گا وہاں خرچ کرے گا، یہاں نہیں کمائے گا. پھر قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے نا، جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کے پاس روشنی ہوگی،
تو کافر ان سے کہیں گے مومنوں سے تم نے روشنی کہاں سے لی؟ ہمارے پاس تو روشنی نہیں ہے، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تمہارے پاس روشنی کہاں سے آئی؟ تو وہ کہیں گے ہم نے پیچھے سے روشنی لی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ جو کافر ہوں گے سمجھیں گے شاید جہاں سے پل صراط شروع ہوا وہاں کو روشنی مل رہی تھی، لیکن وہ پیچھے سے روشنی سے مراد اس دنیا کی روشنی تھی۔ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ روشنی بن کے جاتے ہیں، یہ نور بن کے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹنڈوادم اجتماع میں ایک مفتی صاحب تشریف لایا کرتے تھے، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ فرماتے تھے تحدیث نعمت کے طور پہ کہ ہمارے استاد جب ہمیں حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے نا تو میں ان کے منہ سے نکلنے والے نور کو دیکھا کرتا تھا، یعنی اس حدیث کا جو نور ہوتا تھا وہ مجھے نظر آتا تھا کہ حدیث کا نور ہے، روشنی نکلتی تھی ان کے منہ سے۔ تو یہ جو اعمال ہیں یہ نور ہیں یا اندھیرا ہے؟ جیسے اعمال ہے یا اعمال ہمارا عمل نور ہے یا اندھیرا ہے؟ یہ قیامت کے دن نور کا سبب بنے گا یا اندھیرے کا سبب بنے گا؟ تو آج ہم نے کمانا ہے، ابھی سے شروع کرنا ہے۔ جس کی نمازیں قضا ہوں وہ نمازوں کی فکر کرے، جس کو کسی کا حق دینا ہو وہ اس کی فکر کرے، اور جب بندہ کسی چیز کی فکر کرتا ہے نا اللہ پاک اس کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، وہ اس کام کو کر جاتا ہے۔ اور اگر اپنی زندگی میں نہیں بھی کر سکا تو پھر اللہ پاک کو ایسا سبب بنا جاتے ہیں کہ اس کے بعد والے اس کو کر دیتے ہیں۔ تو قضا نمازوں کا حساب لگایا جائے، کسی کے ذمے کوئی حقوق ہیں تو ان کا حساب لگایا جائے کہ فلاں کے ذمے میرا یہ حق ہے، فلاں کے ذمے میرا یہ ہے۔ اس دنیا میں حق معاف کرانا آسان ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ 4 لوگوں میں بے عزت کرے گا، 10 لوگوں میں بے عزت کرے گا، ایک بار کرے گا۔ اور قیامت کے دن جو نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک سارے انسان جب کھڑے ہوں گے تو وہاں جو بے عزتی ہوگی وہ کون سا کم ہوگی؟ اس بے عزتی سے تو کسی کے ذمے کوئی حق ہو وہ اپنا حق معاف کرائے، نمازیں قضا ہو، نمازیں قرض ہو قرض ادا کرے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے نا ہم موت کے نزدیک آتے ہیں، تو ویسے ویسے اپنے آپ کو انسان ہلکا کرے، بھاری نہ کرے، ہلکا کرے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم صلی اللہ علی طہ۔ الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام
خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ تصور رکھنا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور تسبیح کی آواز پہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے جو کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمان است۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تاب آبی درد و عالم آبرو۔ ذکر حق آمد غذائی روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ 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 اللہ۔
اللہ
اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ حیرت جائے گا۔ پانی دنیا سے دھوکہ کھائے گا، پانی دنیا سے دھوکہ کھائے گا۔ یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سوالا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیری فریاد سن لے میرے مولا، تیری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ زندگی اب نہ سمجھے کوئی، زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا دروں، ایک پتھر کو نظر
گیا جن کی رحمت سے تقدیر انصاف ہوئے ان کی جانب دروازۂ جا کھلے جن کی رحمت سے تقدیر انصاف ہوئے ان کی جانب دروازۂ جا کھلے جان عمر رواں لے کے جاتی کماں جان عمر رواں لے کے جاتی کماں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معاشیت کی کری دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معاشیت کی کری دھوپ تھی ان کے چشم غنی رونق جاں بنی ان کے چشم غنی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو سارے سفر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خرابوں کی تو گھر مل گیا وہ کیسے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبیت مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا دروں ایک پتھر کو آئی نگر مل گیا
رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تمہیں رکھ لوں اے جلوہ جانانا، تو آنکھ ملائی تھی تو آگ لگائی تھی، تو آنکھ ملائی تھی تو آگ لگائی تھی، اب پردے میں جا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، اب پردے میں جا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، دل میں تمہیں رکھ لوں اے جلوہ جانانا، وہ پاس بلائیں تو قربان میں جا کر دوں، وہ پاس بلائیں تو قربان میں جا کر دوں، قدموں میں رہوں ہر دم پھر لوٹ کے کیا آنا، قدموں میں رہوں ہر دم پھر لوٹ کے کیا آنا، دل میں تمہیں رکھ لوں اے جلوہ جانانا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، دیدار بھی ہو جائے نذرانے کا نذرانہ، دیدار بھی ہو جائے نذرانے کا نذرانہ، خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تمہیں رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اللہ اللہ اللہ
دعائیں خیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو گناہ ظاہری کیے جو چھپ کے کیے سب کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک آپ کی عرش پر لکھا ہے آپ کی رحمت آپ کے غضب سے بڑی ہوئی ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک رحم فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک.